نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ غدیر خم کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا سفر مکمل کر کے واپس آ رہے تھے، حضرت زید بن ارقم صحابی بیان کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک پانی کا پڑاؤ تھا جس مقام کا نام خم تھا۔ ہم وہاں پہ ٹھہرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں تمہارے اندر زیادہ وقت نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جو دو باتیں کہیں، آپ نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس کو پکڑ لو اور مضبوطی سے اس کو تھام لو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے تمام خطبوں میں یہی بات تھی۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے صرف ایک بات کا ذکر کیا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور موطا امام مالک کی روایت کے مطابق آپ نے دو باتیں کہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت حدیث مبارکہ میری سیرت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مگر غدیر خم کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا۔ 3 بار آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ اب اس خطبے کو لے کے لوگوں کو بتانے کے لیے، باور کرانے کے لیے کہ یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس دن 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم منائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ خطبہ ارشاد کیوں فرمایا۔ 4 خطبے تو آپ نے مکہ میں حج کے موقع پہ ارشاد فرمائے، اور سفر کے دوران میں آپ نے یہ جو خاص خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے؟ تو اگر خلافت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تو پھر یہ خطبہ آپ میدان عرفات میں دیتے، مینا میں دیتے، جہاں پہ ساری دنیا مسلمان اکٹھی تھی۔ تو یہ آپ کا خطبہ، اس کا پس منظر بالکل اور تھا کہ جس موقع پہ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا مال غنیمت کا خمس لانے کے لیے۔ مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ان میں مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور خمس وصول کر کے لاؤ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ کچھ لونڈیاں ملی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک لونڈی اپنے استعمال میں لے لی۔ صحابی بریدہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ عمل دیکھ کے حضرت علی سے بغض ہونے لگا، تو میں آیا اور میں نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا اللہ کے نبی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ صحابی سے پوچھا، صحیح بخاری کی 4350 نمبر روایت ہے کہ اے بریدہ کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، میں نے کام ہی ایسا دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی سے بغض نہ رکھو، علی کا حصہ جو خمس میں تھا، جو ان کا حصہ بنتا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ تھا، تو یہ ان کا جو عمل تھا یہ درست تھا۔ ایک اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو ان کی سواریاں تھک گئی، ان کے اونٹ کمزور تھے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو مال غنیمت خمس کے اونٹ ہیں ان کو دے دیں، ہم ان پہ سوار ہو جائیں اور ہم اپنے اونٹوں کو آرام کرنے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت کا مال ہے، یہ تمہارے علاوہ اوروں بھی کئیوں کا اس میں حصہ ہے۔ حضرت علی آگے آگے حج کے لیے اپنا نائب بنا کے آئے، نائب سے لشکر والوں نے درخواست کی اور نائب نے ان کو اونٹ دے دیے سواری کے لیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لشکر کو جب یہ آ رہا تھا تو آگے سے لینے گئے تو دیکھا کہ مال غنیمت کے اونٹوں پہ یہ سوار ہیں. آپ نے ان کو اونٹوں سے اتروایا اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی اپنے نائب کی. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ مال غنیمت کی کچھ چادریں تھیں بڑی قیمتی تھیں, وہ ابھی تقسیم نہیں کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مگر آپ کے نائب نے وہ ان لشکر والوں میں چادریں تقسیم کر دی. آپ نے ان کو ڈانٹا اور ان کی چادریں اتروا دی. یہ معاملہ جس پہ صحابہ آپ سے ناراض تھے اور یہ شکایت انہوں نے غدیر خم کے موقع پہ نبی کریم سے کی تھی کہ اے اللہ کے نبی, حضرت علی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی سے نفرت نہ رکھو, جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے بعد خلیفہ اگر ہوں گے تو وہ جناب علی ہوں گے. صحیح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-3 دن پہلے حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر کے نکلے. باہر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم اور حضرت علی کے چچا جان, کہنے لگے کہ اے علی, میں نے بنی عبد المطلب کی موت سے پہلے کے جو اثرات ہیں نا وہ میں پہچان جاتا ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ 3 دن سے زیادہ نبی کریم زندہ رہیں. ہم چلتے ہیں اور نبی کریم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کو دیں گے. اس موقع پر بھی حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ غدیر خم کے موقع پہ نبی کریم نے تو مجھے کہہ دیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 4447 نمبر. تو حضرت علی خود سمجھتے تھے کہ مجھے آپ خلیفہ نہیں بنائیں گے. اور دوسری طرف ابو بکر صدیق کے بارے میں صحیح مسلم کی 6181 نمبر روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے عائشہ, اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے کوئی ایک کتاب لکھ دوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اور تمنا نہ کرنے لگ جائیں. اور پھر آپ نے کہا ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ کسی کو قبول کرے گا, نہ اہل ایمان کسی کی خلافت کو تسلیم کریں گے.